پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم۔ آپ پاکستان کی صورتحال پہ گہری نظر رکھے ہوں گے۔ سب کو بڑی دلچسپی ہے پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں، اس طرح دوسرے پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنما ہیں، بہت سارے کارکن ہیں، جیلوں میں ہیں، اپنے مقدمات کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اسی دوران ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوا کہ اس ملک میں پارلیمان کی بالادستی ممکن ہے یا نہیں۔ کیا پارلیمان ہماری یعنی جو قومی اسمبلی ہے اور سینٹ ہے وہ بالادستی کا اظہار کر سکتے ہیں، یا پھر اسی پارلیمان نے اپنا استحقاق، اپنے اختیارات جو گزشتہ چند دنوں میں یعنی پی ڈی ایم کی حکومت کے خاتمے سے پہلے ترامیم تھے، اس کے ذریعے ہمارے پارلیمان نے بھی اختیارات سے دستبرداری حاصل کر لی ہے۔ یہ بڑا سنجیدہ موضوع ہے، لیکن آج ہم آپ کو تھوڑے سے لائٹ نوٹ پہ ایک انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس انٹرویو میں ہمارا بنیادی فوکس ہے کہ سویلین بالادستی کا بالکل دعویٰ کرنے والے، اس پہ مطالبے کرنے والے جرنیلوں کے ساتھ جب دو بدو ان کی ملاقات ہوتی ہے تو ان کا رویہ کیسے ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ جو لین دین ہے آیا وہ ویسے ہی زوردار انداز میں بات چیت کرتے ہیں جب ان کی ملاقات ہوتی ہے آمنے سامنے، یا پھر وہ کوئی رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا موضوع ہے کہ سینٹ، خاص طور پہ ہماری پارلیمان اور اس کا جو سینٹ ہے اس کے لیے ٹکٹوں کا کاروبار کیسے ہوتا ہے، کون سینٹ کے ٹکٹ خریدتا ہے، کون بیچنے والا ہے، اور کیوں کر یہ کام وہ کرتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی بات ہوتی ہے جب بھی الیکشن سینٹ کا آ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑی رونقیں، گہما گہمی، اور خاص طور پہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں پھر وہ بھی ہدف بن جاتی ہیں بڑی جماعتوں کا، کیونکہ انہیں ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے سینٹ میں، قومی اسمبلی میں۔ اب یہ پارلیمانی نظام کیسے کام کرتا ہے، یعنی سینٹ کے ذریعے سیٹوں کا حصول کس طرح ممکن ہوتا ہے، کون وہاں پہ سرمایہ کاری کرتا ہے، کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور یہ بالآخر کس کے فائدے میں جاتی ہے۔ اب اس میں آج ہم آپ کی ملاقات ڈاکٹر جہاں زیب جمالدینی کے ساتھ کروا رہے ہیں۔ سینیٹر تھے کچھ عرصہ پہلے تک، اور ان کے ساتھ میں نے یہ انٹرویو اس وقت کیا جب وہ سینیٹر تھے، کچھ عرصے کی بات ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ اور اس میں اس انٹرویو سے پہلے ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ بڑی بڑکیں مارتے ہیں ہمارے سیاستدان، چاہے وہ آصف زرداری ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے خواجہ آصف ہوں، سعد رفیق، چاہے وہ ہمارے اس وقت کے انفارمیشن منسٹر مرتضیٰ سولنگی ہوں۔ ان کے مطالبے رہے ہیں کہ اس ملک میں سویلین حکمرانوں کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ان کا مطالبہ یہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت، آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت مقدمے چلانے چاہیے۔ لیکن جمالدینی صاحب کے ساتھ جو انٹرویو ہم ابھی دیکھنے جا رہے ہیں اس سے اندازہ کچھ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ تمام لوگ جرنیل کے سامنے آتے ہیں تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں، بڑی پھر خوش آمدیں بھی ہوتی ہیں، ان کو ناراض نہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو آج کے اس انٹرویو میں ہم تھوڑا سا آپ کو ایک کہتے ٹور کروائیں گے کہ سینٹ کے انتخابات کے آس پاس ٹکٹوں کی خرید و فروخت کیسی ہوتی ہے، اور ڈاکٹر جہاں زیب جمالدینی جو کہ سینٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے کیا دیکھا ایک ایسی کمیٹی کے اجلاس میں جس میں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی، تمام جماعتوں کے سینیٹر شامل تھے۔ تو جناب آئیے دیکھتے ہیں کہ جمالدینی صاحب کیا کہتے ہیں، اور ان سے ابتدا میں نے یہی کی کہ ذرا بتائیں کہ سینٹ کے انتخابات کے وقت اتنی گہما گہمی، شور شرابہ کیوں ہوتا ہے، کون ٹکٹوں کا کاروبار کرتا ہے، کون کتنے پیسے لگاتا ہے۔ تو یہ کہ سینٹ کے الیکشن اکثر آپ نے جو نا یہ باتیں سنی بھی ہوں گی، اکثر آپ کے میرے خیال مشاہدے میں بھی یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ سینٹ کے انتخابات جو ہی قریب آتے ہیں اس سے پہلے جو ہمارے کچھ دوست جو خواہشات، اکثر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سینیٹر بنیں، اللہ کے فضل سے ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ان کے پاس ریل پیل دولت کی ہوتی ہے، کوئی مایوسی اور کوئی جو ہے نا ان کی
مطلب کمی کمزوری نہیں ہوتی، لیکن انہیں اسٹیٹس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر میں ایک سینیٹر بن جاؤں گا تو میری جو ہے نا ایک سے ہوگی، اینڈ مختلف جو نا آپ کے ڈپارٹمنٹس میں ایک اہمیت میری ہوگی. اس اہمیت کو بنانے کی خاطر اکثر بعض لوگ کروڑوں روپے جو ہے نا اس پہ لگا لیتے ہیں اور آ کے سینیٹر بنتے ہیں. ادروائز حالانکہ ضرورت ہی ان کو نہیں ہے، فائنینشلی مانیٹری ان کے پرابلم تمام سالو ہو چکے ہوتے ہیں، دنیائی ضروریات ان کی تمام چیزیں جو ہے نا فلفل ہو چکی ہوتی ہیں. اب اس میں خراب پہلو یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ اگر آ جاتے ہیں تو وہ اس ٹیلنٹ اینڈ اس جو ہے نا سیاسی جماعت اور ان لوگوں کا حق مارتے ہیں جو ان ریئل اقدار ہیں، اس کی انٹلیکچوئل ہیں، وہ سمجھدار ہیں، اینڈ آپ کے سبجیکٹ کو سمجھنے میں ان کے پاس جو ہے نا باقاعدہ پروگرامز ہیں، اینڈ اس ملک میں جو ہے نا بہتر نمائندگی بھی کر سکتے ہیں اور سجیشن بھی دے سکتے ہیں، اور بعض اوقات بولڈ اینف ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ریئلی جو ہے نا بات چیزیں بتا سکیں. اب یہ اس طرح کی ہے بیسیکلی ریکوائرمنٹ ہمارے لوگوں کی. لیکن خراب پہلو یہ ہے کہ اب اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، شہرت ملتی ہے، کسے شہرت انہیں ملتی ہے اور وہ فوری طور پہ جو ہے نا زینت بن جاتے ہیں آپ کے الیکٹرانک میڈیا کے، پرنٹ میڈیا کے، اور پھر بدنامی ہمارے جو ہے نا سسٹم کی ایوان بالا کی ہوتی ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سٹیٹس کے لیے آتے ہیں، لیکن عام آدمی کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ صرف سینٹ کا رکن بننے کے لیے ایک سٹیٹس، ایک مرتبے کی خاطر کوئی بھی شخص 15 20 25 کروڑ روپے اپنی جیب سے لگانے کو تیار ہوتا ہے؟ آخر کیا واقعی صرف یہی ایک انسینٹیو ہے؟ دیکھیں نا، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو سٹیٹس ان کی، پھر اپنے سٹیٹس کو استعمال کر کے انہوں نے منافع کمانا بھی ہوتا ہے. منافع کمانے کا بیسیکلی فکر و خیال یہ ہوتا ہے کہ میں سٹیٹس یہ میں لینے کے بعد جو ہے نا مختلف جتنے بھی محکمے ہیں ان پہ میں آوی بھی رہوں گا، ان کے ساتھ میری کنٹیکٹ بھی رہے گی. ویسے بھی سینٹ کی ایک افادیت بنا چکی ہے ہمارے پاس جو ہے نا چیئرمین سینٹ نے کہ بھئی سینیٹر جو ہے نا اس کے پاس تمام ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو آنا چاہیے، سینیٹر کو کسی کے پاس جانا نہیں چاہیے. یہ ایک امپریشن جنرلی بنا چکے ہیں ہمارے جو ہے نا ایلڈرز جو سینٹ کے چیئرمین بن چکے ہیں. اب اس کے توسط سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ بعض لوگ اپنے اس سٹیٹس کو مس یوز کروا لیتے ہیں، بیوروکریسی کو بلا لیتے ہیں. ڈپارٹمنٹ جو سب سے جو ہے نا افلوئنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، لوکریٹو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جن سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں، ان پہ پریشر ڈالتے ہیں، ان پہ اپنی امپریشن ڈالتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا اپنے وہ جو ہے نا سٹیک جو وہ ضائع کر چکے ہوتے ہیں یا خرچ کر چکے ہوتے ہیں اسے وہ ریکور کر لیتے ہیں. اب اس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے بعض اوقات مجبوری ہماری جو ہے اسٹیٹ کی بھی ہوتی ہے. مطلب مثال کے طور پہ جو ہے نا ایک سینیٹر کی ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے کسی بل کی خاطر، یا ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کے جو ہے نا الیکشن کی خاطر، یا بعض اوقات جو ہے نا اس طرح کے بل ہوتے ہیں نہایت اہم ہوتے ہیں، نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتے ہیں، وہ سینٹ میں آ جاتے ہیں. تو سینٹ میں وہ بندہ جو اپنے پیسے کے بل بوتے پہ آتا ہے، 1 یا 2 یا 5، وہ اکثر ایک بار پھر جو ہے نا شکار ہو جاتے ہیں اسی جو ہے نا حکومت کی، جس کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ اسے یوٹیلائز کر لیتے ہیں، ان کے ووٹ ایک بار پھر خرید لیتے ہیں، انہیں اپنے جو ہے نا پول میں ڈال کے دوسرے کو شکست دے دیتے ہیں. اب یہ جو ہے نا منافع ہے، یہ یہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. جو نہایت ہی تیز ہوتے ہیں، جنہیں اس ملک کے ہمارے جو ہے نا مجبوراً جو سسٹم یہاں پہ رائج الوقت سسٹم جو انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کو سمجھتے ہیں، انہیں پیسہ کمانے کے ذرائع طریقے پتہ ہے، انہیں ویریس سارٹ آف بڑے بڑے کنٹریکٹس لینے کا تجربہ بھی ہے. اور آپ کو تو یہ چیزیں تمام معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا پھر اس بیتی گنگا میں وہ سینیٹر ہاتھ بھی دھو لیتے ہیں، اربوں روپے وہ کما بھی لیتے ہیں، چند کروڑ خرچ کرنے کے بعد ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. آپ کو بھی کبھی کوئی آفر ہوئی؟ دیکھیں نا، اگر پیسہ لینا مطلوب ہو تو ظاہر ہے آپ دوسرے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں. مجھے حیرانگی خود ہو رہی ہے کہ میں 6 سال سے سینیٹر ہوں اس سینٹ میں، اور ہے کیا کہ لوگ 70 کروڑ اس پہ جو ہے نا خرچہ کر کے اس کے بعد سینیٹر بنتے ہیں. مجھے تو اس میں نہیں، اب مجھے کسی نے کہا کہ تم پاگل ہو، اس میں تو لوگ اربوں کما لیتے ہیں. میں نے کہا کمانے کے طریقے تو مجھے نہیں پتہ، بہرحال جو کماتے ہیں لیکن وہ عوام کے جو ہے نا فائدے میں کوئی کام بھی نہیں کرتے. پھر وہ جو ہے نا اپنے مطلب کے لیے جو بھی ورڈس اور ہوتی ہیں وہ اپنے کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں ایک بیماری ہے جس میں جو ہے نا اوٹس بکتے ہیں، سینیٹرز بکتے ہیں. آپ کے اپنے علم میں بھی ہے آپ کے جان پہچان کے لوگ جو گزشتہ چند برسوں کے دوران اس طرح سینٹ میں پہنچے ہوں؟ جی بہت بالکل میرے سامنے ہیں. جب ہم الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے ان دنوں میں بھی کچھ لوگ انہی کوششوں کے توسط سے جو ہے نا سینیٹر بھی بنے اور پیسے بانٹ کے وہ آئے.
اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے نا اس سے ہمارا 3 سالہ مدت جو گزر گئی، پھر ہمارے جو ہے نا ہائر اپس اسی طرح 60 کروڑ میں جو ہے نا ایک سینیٹر جو ہے نا 60 کروڑ میں، تو 60 کروڑ اس نے آفر کیے اور وہ جو ہے نا سینیٹر بنے، اور آج تک جو ہے نا اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ سر میں سینیٹر فلانا ہوں اور میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. اور زندگی میں یہ بات وہ کبھی اس نے نہیں کی ہے، نہ یہ اس میں جرت ہے، نہ وہ جو ہے نا یہ اس بارے میں اس کے پاس جو ہے نا نالج ہے. بس فقط حاضری لگانے کے بعد دفتروں کے چکر کاٹتے ہیں، مسئلہ حل کروا لیتے ہیں. اور کون سے دفتروں کے چکر کاٹتے ہیں؟ دفتر وہ جو سب سے بڑے لوکریٹو دفتر جہاں پہ جو ہے بڑے بڑے ٹھیکے ملتے ہیں، بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈیمز ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے روڈز وغیرہ ان کے جو ہے نا زیر اثر ہوتے ہیں، یا جو ہے نا آپ کے الیکٹرسٹی کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں. اور اسی انداز میں جو میں دیکھ چکا ہوں کہ آپ کے یہاں جو ہے نا نئے جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ میٹرو کے پروجیکٹس ہوں یا جو ہے نا موٹر ویز کی یا ہائی ویز ہوں، اس پہ جو ہے نا ہاتھ ڈالتے ہیں اور جو ہے نا ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے ہاں اب تک چلتی رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پاکستان کی سیاست کا ایک یہ بدقسمت پہلو ہے کہ لوگ پارلیمان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کمپنیاں ہیں باہر، اور ساتھ میں ان کو کہیں اور سے بھی آشیرواد حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح پاکستان کا نظام اسی کا یرغمال بنا ہوا ہے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ہوٹل ہے بیسیکلی جو ہے نا، اور اس میں پھر وہ اکیلے نہیں ہوتے، ان میں ان کے جو ہے نا اکمپلیسز جو ہے نا شریک جرم آپ اسے کہیں یا ان کے دوست آپ اسے کہیں، جو بھی کہیں، وہ اس میں سب شامل ہوتے ہیں. ایک ساتھ ایک پروگرام کے تحت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ٹھیکے میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ پیسے جو ہے نا ہماری نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچا کے اپنا جو ہے نا اپنی ضروریات پوری طرح کے لوگ جو ہے نا 60-70 کروڑ خرچہ کر کے آ جائیں گے، پھر اربوں روپے کما کے نکل جائیں گے. وہ جو ہے نا کسی دوسرے کا بندہ ہوگا، کسی کے لیے کام کرتا ہوگا، تو ظاہر ہے وہ یہ اس کی کوشش ہی نہیں ہوگی کہ میں یہ کام کروں. اس کی کوشش تو یہ ہوگی کہ جیسے جو ہے نا بہتی گنگا میں لوگ ہاتھ دھو رہے ہیں، میں بھی اپنا ہاتھ دھو کے مستفید ہوتا رہوں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ بعض جو ہے نا ہمارے اینکرز اور خصوصاً پارٹیسپینٹ، ان کو تو باقاعدہ مطلب اسٹائپنڈ ملتی ہے، وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک جو ہے نا پیسے والے وہ بن چکے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے مالی مفاد کو کبھی جو ہے مطلب پس پش ڈال کے عوام الناس کی خدمت کرنے کی بات وہ کر ہی نہیں پاتے. اچھا، لیکن یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ کیا یہ جواز ہے کہ چونکہ کسی نے سلیکٹ کیا یا کسی کے آشیرواد سے کوئی پارلیمنٹ کے اندر آیا، تو وہ جن لوگوں کو لایا گیا ہے کہ وہ بالکل اس طرح پھر اندھا دھند وہ تمام اس نظام کا حصہ بن کے لوٹ مار میں شریک ہو جاتے ہیں؟ جی میں آپ کو مثالیں دے دوں کہ ابھی جو ہے نا 2-3 ٹینور گزرے ہیں جو 5-5 سالہ حکمرانوں کی. ایسے لوگ لائے گئے جن کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی، جن کے پاس گاڑی نہیں تھی، اور آج جب وہ جو ریٹائرڈ ہوئے اس کے بعد وہ جو نا میرے خیال میں 20-25 ارب روپے کے مالک ہو کے بنے. اور وہ دکھتے ہیں بالکل، ان کے جو ہے نا فارم ہاؤسز دکھتی ہیں، ان کے گھر اور دیگر جو ہے نا جتنے بھی تعیش کی جگہیں ہیں یا مکانات وغیرہ ہیں یا ان کے پیسے ہیں، بینک بیلنسز کسی شیپ میں ان کے اپنے نام پہ نہیں ہوں گے، کسی کے نام پہ ہوں گے، وہ دکھتے ہیں. یہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہوتی. سیاسی لوگ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ آج جو میں نے پریزنٹیبلٹی دینی ہے، کل مجھے عوام کے پاس جانا ہوگا اور مجھے یہ بتانا ہوگا کہ بھئی میں آپ کے سامنے ہوں، اور ان کے کویسچنز کا جواب بھی مجھے دینا ہوگا، تکلیف دہ مراحل سے گزرنا ہوگا. ان کو تو پرواہ ہی نہیں. ابھی وہ جو ہے پیسے لوٹنے کے بعد بیٹھے ہوئے، اور سیاسی جماعتوں میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ان کی ملی بھگت ہوتی ہے، اپنے آئرز جتنے بھی ان کے دوست عزیز ہوتے ہیں ان کو بھی اس میں جو ہے شامل کر لیتے ہیں، تو وارے نیارے ان کے ہوتی ہو، ایک جو ہے نا نظریے کے تحت بنتی ہو، تو وہ سیاسی جماعت جو ہے نا میرے لیے قابل قدر چاہے کسی نام سے بھی ہو. لیکن اگر ایک جماعت پورا جو ہے نا ایک ہفتے میں بنتی ہو، ایک ہفتے میں اس کے ووٹر پیدا کر دیے گئے ہوں، ایک ہفتے میں اس کی پاس. لیکن چلیں اگر آپ کا یہ آرگومنٹ مان لیں تو پیپلز پارٹی تو کوئی ایک رات میں نہیں بنی. سندھ کی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، یا مسلم لیگ کوئی ایک رات میں نہیں بنی. وہاں پہ گورننس کتنی اچھی ہوئی، بلکہ خاص طور پہ سندھ، وہاں پہ جو آپ نے کراچی کا، حیدرآباد کا حال دیکھا، اندرون سندھ میں، تو یہ کیا صرف وہ کنٹرول ڈیموکریسی کی وجہ ہے یا اس میں اب لوگوں کی اپنی انٹیگریٹی کا بھی؟ اگین اس پہ جو ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں بالکل. یہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ بعض اوقات ہمارے جو سیاسی جماعتیں آلریڈی بلٹ سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں،
ان سے بھی اس طرح کی غلطیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں. ان کی بھی ویسٹڈ انٹرسٹ تھے اور ہیں. میں یہ نہیں کہتا میں انہیں سپورٹ نہیں کرتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی غلطی پہ ہیں. دو غلطیاں ایک اچھائی ہو نہیں سکتی, وہ بھی غلط یہ بھی غلط. وہاں پہ بھی جو ہے نا اب سلم بن چکا ہے کراچی اور حیدرآباد اور لاڑکانہ, اور یہاں پہ کوئٹہ اور خزدار اور دیگر تربت وغیرہ بھی سلم بن چکے ہیں. یہ جو ہے نا میں دو غلطیوں سے ایک اچھائی کی توقع کر ہی نہیں سکتا. غلطی ہوتی ہے چاہے جو بھی کر لے. فقط میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بارے میں جو ہے نا ایک غلطی وہاں پہ ہو رہی, اسے ہم نے جو ہے نا بلٹ کرنا ہے, اسے ہم نے کچھ زیادہ ہی بہتر بنانا ہے, بجائے مزید غلطیاں کر کے ہم نے جو ہے نا مثالیں ڈھونڈنے ہیں, کیونکہ وہاں پہ غلطی ہو رہی ہے اس لیے غلطی میں نے بھی کرنی ہے. ایک اور آپ نے دلچسپ کچھ باتیں بتائی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ جو سیاسی بالادستی ہے یا سویلین کی بالادستی یا پارلیمان کی بالادستی, وہ کوئی آٹومیٹک نہیں ہے, بلکہ اس کو آپ جب تک آپ اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے اس وقت تک نہیں آئے گی. تو آپ نے کوئی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے حوالے سے کچھ اپنی 2-3 مثالیں بتائی تھی کہ کس طرح آپ نے جرنیل کو پارلیمان میں سمن کے آنے پہ مجبور کیا, وہ ذرا قصہ بتائیں. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہوتی ہیں نا, ہمارے سسٹم کے مطابق, آئین کے مطابق نہایت ہی پاورفل ہوتی ہیں, ان کے پاس پاور ہوتا ہے. کچھ لکوناز ہیں, اسے جو ہے دور کرنے کی ضرورت ہے, اسے جو ہم گریجولی دور کر سکتے ہیں. اب ہمارے ہاں بعض اوقات اس طرح کے جو ہے طاقتور ادارے ہوتے ہیں, وہ پارلیمنٹ کو اہمیت ہی نہیں دیتے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی پارلیمنٹ کی افادیت کیا ہے. سب سے پہلے میں مثال دوں, این آر سی یہاں پہ جو ہے نا سب سے بڑا یہاں پہ جو ہے نا بہت پرانا تھا. یہ کوشش کی گئی پچھلی حکومتوں کے دوران کہ این آر سی کو ایک بار پھر یہاں سے اٹھا کے کہیں دور پھینک دیا جائے, اور اس مطلب کافی یہاں پہ ہاؤسنگ اسکیم بنوایا جائے اور فوری طور پہ اپنے چہتوں کو دی جائے. تو میں اس پریولیج کمیٹی کا جو ہے نا اسٹینڈنگ کمیٹی کا جو ہے نا چیئرمین تھا, تو یہ کیس میرے پاس تو بھجوا دیا گیا. تو میں نے کہا کہ بھئی یہ کبھی نہیں ہو سکتا. آپ نے جو ہے نا 50 اور جو ہے نا ہاؤسنگ سکیمز کہیں پہ بنانے ہوں, آپ کے پاس جو ہے نا میرے خیال پاکستان میں ہمارے پاس وافر زمین موجود ہے, اسے یہیں پہ رہنا ہے اور اسے جو ہے نا ہم کبھی ٹرانسفر ہونے نہیں دیں گے. اس بارے میں کافی پریشر میرے پہ تھا, کافی آفرز تھے, اور بہت ساری جو ہے نا لوکریٹو آفرز انہوں نے دیے. کیا پیشکش ہوئی؟ پیشکش آپ کو تو پتہ ہے پاکستان میں کیا چیزیں پیشکش ہوتی ہے کہ بھئی آپ اس مسئلے کو رہنے دیں تو آپ کو مالی فائدہ ہم دلا دیں گے, جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ ہم کروا دیتے ہیں. یا پچھلی حکومت کی بات کریں, نواز شریف کی اس حکومت کے دوران بھی یہ چیزیں تھیں, اور اس میں زیادہ تر انوالو تھا سی ڈی اے, بیوروکریسی انوالو تھی, سی ڈی اے انوالو تھا. تو ان دنوں میں ان کی کوشش تھی, ذرا اس وجہ سے جو ہے نا میری مخاصمت بھی ان لوگوں سے پڑ گئی, لیکن میں اپنے جو ہے نا اس موقع پہ ڈٹا رہا. 1.5 سال 2 سال کی کوششوں کے بعد این آر سی کو میں نے بحال کروا دیا, اور این آر سی آج بھی اسی وہیں پہ ہے. اور اسی طرح ایک جو ہے نا مطلب ایک موور نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے ہاں جو ہے نا بعض اس طرح کے ادارے ہیں جو یہاں پہ آتے نہیں ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایک سینیٹر ساتھی نے ایک موو پیش کی, قرارداد پیش کی کہ کچھ اداروں کے سربراہ یہاں پہ نہیں آتے ہمارے بلانے کے باوجود, تو پھر آپ نے کیا کیا؟ تو میں نے کہا کہ بھئی سر آپ نام بتا دیں. نام میں نے پوچھ لیا, تو ظاہر ہے مطلب وہ سٹنگ ایک جو ہے نا لیفٹیننٹ جنرل تھے, پہلے میجر جنرل تھے. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ فوری طور پہ سے نوٹس دے دیں, اسے کہہ دیں آپ کو ہم بلا رہے ہیں. تو اسے جو ہے نا جب نوٹس ملا تو ایک مطلب بلانے پہ وہ نہیں آئے, دوسرے بلانے پہ ان کے جو ہے نا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ سیکنڈ ان کمانڈ اس نے مجھے فون کیا کہ آپ ذرا سر میں آ جاتا ہوں ان کی جگہ پہ جواب دے, وہ بڑے مصروف ہیں. میں نے کہا نہیں مصروفیت کی بات نہیں, پارلیمنٹ سے بالادست کوئی نہیں, پارلیمنٹ سے جو ہے نا سپیریئر کوئی نہیں, اسے خود آ کے جواب دینا ہوگا. ہم جو ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی کو بے عزت کرنے نہیں بیٹھے, نہایتی عزت و احترام سے اس سے پوچھنا چاہیں گے کہ بھئی آپ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیوں نہیں ہوتے. تو تیسری بار چوتھی بار تو میں نے اسے جو ہے بعد میں مجھے کوشش کر دی گئی کہ ذرا سر اسے چھوڑ دیں, آپ ذرا سے آپ ہاتھ ہلکا رکھیں. میں نے کہا ہاتھ اب میرے خیال میں سب سے زیادہ ہاتھ میں ہی ہلکا رکھتا ہوں. میں کبھی جو ہے نا کسی کی بے عزتی نہیں کرتا ہوں, خرابی پہ یقین نہیں رکھتا ہوں. کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ وہ آ کے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوں. میں ڈپارٹمنٹس کو پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے نا سبمسو نہیں رکھنا چاہتا, جواب دہ رکھنا چاہتا ہوں. اس بارے میں جو ہے نا میں نے اسے بلایا. پھر مجھے وہاں سے لیٹر, اور اسی دوران اس کی جو ترقی ہو گئی تھی, وہ لیفٹیننٹ جنرل میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بن گئے تھے. تو میں نے اسے کہا کہ مجھے تھرو جی ایچ کیو بلایا جائے. میں نے کہا ویل بلا دے تھرو جی ایچ کیو بھی تو اپنا ہے, وہ تو بھی اس پاکستان کی عوام کا ہے. وہاں پہ جو ہے نا ہمارے نہایت ہی اچھے جنرل وہاں پہ ہیں, اور بہت جو ہے نا اچھا کام کرنے والے بھی ہیں. تو بہتر ہے انہیں اس کے تھرو بلایا جائے.
تو یہ حیرانگی ان کے لیے تھی کہ شاید جو ہے تھرو GHQ کا نام ہوگا تو یہ اسکیئرڈ ہوں گے, یہ کہیں گے کہ بھئی کیس واپس لے جائیں. اینڈ میں نے اسے تھرو GHQ بلوایا. تو اس کی جو ہے نا سیکنڈ ان کمانڈ نے مجھے فون کیا, سر جنرل صاحب آ رہے ہیں, ہاتھ ہلکا رکھنا. میں نے کہا میرے ہاتھ اکثر ہلکے ہوتے ہیں, میں اس کی جو ہے نا نہایتی احترام دوں گا, عزت دوں گا. بہرحال وہاں پہ اس دن جو ہے میرے ایجنڈے میں تقریباً 4-5 بڑے ایٹمز تھے. تو وہ 4 ایٹمز میں نے ٹیکل کرنے کے بعد میں نے اس سے مخاطب ہوا. تو میں نے شکریہ ادا کیا کہ بھئی آپ آ گئے ہیں, لیکن اتنے عرصے آپ 4-5 میٹنگوں میں نہیں آئے. تو انہوں نے معذرت کر لی کہ میں میٹنگوں میں مصروفیات تھی. میں نے کہا مصروفیات, اس سے زیادہ مصروف کوئی جگہ ہوتا ہی نہیں ہے جس میں جو ہے نا پاکستان کی لیجسلیشن تمام جو ہے نا قانون اسی کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اس کی قانون سازی ہم کرتے ہیں, آپ کی ڈائریکشن ہمارے تھرو جاتی ہے, آپ کی سسٹم جس ادارے کے آپ ہیڈ ہیں وہ بھی یہاں پہ جو ہے نا ہمارے جواب دہ ہے. تو آپ کو تو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. بہرحال انہوں نے تقریباً جو ہے نا آدھے گھنٹے کی جو ہے نا معذرت بہت کافی کرتے. اس کے دیگر لوگ میرے پاس آئے وہیں پہ, اور پھر ظاہر ہے بہت سارے لوگ کوشش انہوں نے بھی کی کہ بھئی بس یہ اس مسئلے کو ختم کروا دیں. تو جو موور تھے, میں نے ابھی جو پوچھا اپنے سینیٹرز کو, اور کچھ ایک آدھ سینیٹرز نے شروع کروا دیا کہ سر مطلب آپ آئے ہیں یہاں پہ, اور اس سے پہلے آپ جو نا میجر جنرل تھے, اب لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے, آپ سے بہتر آدمی کوئی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے فلانا. وہیں پہ ہمارے میں نے کہا آپ چپ رہے بھائی, میں نے تو نا آپ اسے تعریفی القابات ضرور کروا دیں, بعد میں باہر کروا دیں. یہ بھی سینٹ کا سیشن چل رہا ہے, سوری اسٹینڈنگ کمیٹی چل رہی ہے, اسے میں نے خاموش کروا دیا. تو بعض نے جو نا ذرا وہ رابطے اور اپنے رشتے بنا لیتے ہیں ضروریات کے مطابق. تو انہیں خاموش کروانے کے بعد اس مسئلے کو میں نے ٹیکل کیا نہایت احسن طریقے سے, اینڈ ود ڈیو رسپیکٹ اسے میں نے رسپیکٹ بھی کیا. اور یہ اس کی جو ہے نا مطلب یہ اپالوجی کو میں نے ایکسیپٹ کیا الانگ ود دیٹ موور نے جو ہے نا آگے موو کرنے کی بجائے اس نے کہا کہ نو سر اٹس اینف, چونکہ فلانا صاحب آ گئے ہیں اب اس کو جو ہے نا ہم نے رسپیکٹ دینی ہے. تو میں نے اسے رسپیکٹ دی, اور وہ جاتے وقت میں نے ہاتھ ملا کے کہنے لگا کہ جب بھی آپ مجھے بلائیں گے میں حاضر ہوں گا, اور اگر ان کیس ان ایمرجنسی بھی ضرورت ہو تو میری سیکنڈ ان کمانڈ یہ آپ کے ساتھ ہیں, یہ آپ کو جو ہے نا اٹینڈ کرتے رہیں گے. اور بہرحال یو ہیو پیڈ می اے بٹ مطلب بٹ مور رسپیکٹ, آئی ایم تھینکفل ٹو یو. تو یہ مسئلہ اس طرح جو ہے نا سارٹ آؤٹ ہوا. اس سے آپ نے نتیجہ پھر کیا نکالا؟ دوسرے دوستوں کو, ساتھیوں کو آپ نے میسج کیا دیا؟ سب سے اہم چیز یہ تھی, نتیجہ یہ نکلا کہ ایک امپریشن وہاں پہ, یہ نہیں سینٹ آف پاکستان کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ایک امپریشن بن گئی کہ بھئی یہ جو نا NRC والے مسئلے پہ جو ہے انہوں نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا. ایک بڑے اسٹرانگ مین کو جو انہوں نے یہاں پہ بلا کے بہت بڑا مسئلہ, اور اس ان دی مین ٹائم نیب کے چیئرمین کو بھی میں نے بلایا. اور ان دنوں میں جو ہے نا قمر صاحب تھے, وہ یہاں پہ نہیں تھے, پرابلم تھا ان کا, لیکن ان کے جو ہے نا پنجاب کے ہیڈ جب آئے تو انہیں بھی میں نے کہا دیکھیں آپ چیئرمین صاحب کو بلا دیں, جو آپ کے جو موو ہے آپ کی جو چیئرمین کے خلاف ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ایڈیشنل چیئرمین ہوتا ہے شاید اس کو میں بھجوا دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں, کہتے وہ باہر ہیں. نو ڈاؤٹ وہ باہر تھے, ان کا ایک پرابلم تھا, ان کی جو نا کچھ تھوڑی سی اینیموسٹی جو نا ان دنوں کے جو نا ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ تھی. اور چیف جسٹس 9 تاریخ مجھے یاد ہے کہ یہ ڈیٹ مجھے یاد ہے کہ 9 تاریخ کہ وہ 9 تاریخ کو ریٹائرڈ ہوں گے, اور 11 تاریخ کو جو ہے نا وہ صاحب آ گئے باہر سے. تو پھر انہوں نے جو ہے نا ریکویسٹ, اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہمارے اپنے چیئرمین اینڈ لاٹ آف ادر پیپل دے اپروچ می, کہنے لگے کہ سر اسے جو ہے نا آپ میرٹ پہ نہ رکھیں, یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں. لیکن میں نے کہا اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ہمارے وہ سینیٹر فوت ہو گئے بعد میں, سیف اللہ صاحب تھے, اس سے انہوں نے اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لی. ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد ان ریٹرن لے کے آئے, اور میرے پاس دونوں فریق آئے کہ بھئی ہم نے اپنا مسئلہ حل ہی کروا دیا ہے. جو سینیٹر اس بارے میں کمپلیننٹ تھے اس نے ودرا کیا, جو ہے کہ جب وہ ودرا کر لیتے تو ایونچولی اس مسئلے کو ہم نے سارٹ آؤٹ کروا کے انہیں کہا کہ بھئی آپ ہمارے لیے جو ہے نا ہمارے ادارے کے سربراہ ہیں, ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, کوئی اینیموسٹی کوئی دوری ہمارے اور آپ کے درمیان ہے ہی نہیں, ہوگی نہیں. فقط یہ کہ پارلیمنٹ بالادست ہے, اس کے سامنے جو ہے نا تمام ڈپارٹمنٹس کو آ کے اپنا جواب دینا ہوگا, اور آپ آ کے آپ نے جواب دے دیا, ہم تھینکفل ٹو یو. یہ مسئلہ اس طرح ہم نے سارٹ آؤٹ کیا. اور اس طرح کی جو ہے 3 سال میں پریویلیج کمیٹی کا چیئرمین رہا, تو نہایت ہی احسن طریقے سے سافٹلی اینڈ لینینٹلی, میں تو جذباتی بندہ نہیں ہوں, لینینٹ آدمی ہوں, لینینٹلی جو ہے نا بعض مسائل میں نے جو ہے نا حل کروا دیے, جو اس وقت ریکارڈ پہ موجود ہیں, اور یہ چھپ بھی چکے ہیں یہاں پہ, باقاعدہ سینٹ کے ریکارڈ میں بھی ہیں, اور یہ چھپ چکے ہیں. اور ان دی مین ٹائم آپ کی ڈپٹی کمشنر CS بلوچستان, CS سندھ,
اور لاٹ آف ادر جتنے بھی کمپلینس ہیں ان تمام کو میں اکثر بلاتا رہا وہاں پہ اور انہیں میں پوچھتا رہا ہوں. اور بعض جو ہے نا اس طرح کے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ میری ضرورت کیا ہے. میں نے کہا آپ کی ضرورت ہے, اور خصوصاً درے میں سی ایس سندھ نے ذرا انکار کیا اور سی ایس بلوچستان ہے, تو پھر میں نے کہا کہ نو دی ادر وے راؤنڈ. تو ہمارے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ ہم اسے جو ہے نا وارنٹڈ بھی کر سکتے ہیں, اس کا وارنٹ نکال کے اسے لے کے آ سکتے ہیں. تو اس حد تک تو فوری طور پہ ان کے جو ہے نا ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے مداخلت کر کے ریسرچ فوری طور پہ نیکسٹ ٹائم آیا. تو نیکسٹ ٹائم جب میٹنگ میں نے بلائی تو صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو ذرا گپ شپ ہوئی, چائے میں پی. میں نے کہا یہ کون سی بات ہے, اگر آپ آ جاتے پہلے تو یہ بےزتی بھی نہیں ہوتی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ سر مصروفیت. میں نے کہا مصروف پارلیمنٹ سے زیادہ مصروف ادارہ کوئی نہیں ہے, اور پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے ہمارے لیے اہم ہے. آپ کو بلانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اپنے سبجیکٹ کا جواب دینا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک کام اور بھی کرنے ہے کہ آپ کو ہم یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بیوروکریسی ذہن میں یہ رکھ لیں کہ سب سے سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہے جو قانون سازی کیا کرتا ہے, اور اس ملک میں اس کی جو ہے نا ایفیکیسی اور سینکٹیٹی کا خیال رکھنا میرا فرض ہے, اور میرے سینیٹرز کا فرض ہے, اور دیگر دوستوں کا فرض ہے. جی جناب, آپ نے ڈاکٹر جہاں زیب جمالدینی کی باتیں سنی. اب فیصلہ آپ کریں کہ سینٹ یا قومی اسمبلی کے انتخابات کے موقع پہ ٹکٹوں کا کاروبار کون کرتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, اور یہ کہ بظاہر سیاستدان فوج کے خلاف, جرنیلوں کے خلاف بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں, زوردار تقاریر کرتے ہیں قومی اسمبلی میں, سینٹ میں اور عوامی جلسوں میں, مگر اندرون خانہ وہ جب جرنیلوں کے سامنے آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو بڑے پھر ادب احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں, اور ایک دوسرے کا ادب احترام ضرور کرنا چاہیے. ان ملاقاتوں میں پھر جو احتساب اور غداری کے مقدمات کے مطالبات وہ بھلا کر ان کے ساتھ شیر و شکر ہو جاتے ہیں, اور باقی کہانی آپ کو معلوم ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.